रहमान रहीम। आज जो अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई इंफॉर्मेशन कमेटी की तरफ से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका 1 पॉइंट एजेंडा ये है जो कल एक तहलका खेज़ इंटरव्यू एक्स डीजी FIA बशीर मेमन साहब ने दिया था, और उसमें जो इंकिशाफात हुए हैं जो कि इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत के लिए एक चार्जशीट से कम नहीं है, उस पर हम आए हैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आप सबके साथ शेयर करने। जो बशीर मेमन साहब की जो बातें हैं, हमारे लिए वो बातें नहीं हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के जो बड़े हैं वो 2018 से ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है पाकिस्तान में सारी इंतकामी सियासत का और साजिशों का एक गढ़ बनकर रह गया है, और नैब के इदारे को सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए और अपने सियासी मुखालिफिन को बेजा प्रेशर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो बातें थी, अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था, कल बशीर मेमन साहब ने जिस डिटेल से और जिस तरीके से वो बातें की हैं, तो ये सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं, कौम के सामने आ गई हैं, आप सबके सामने आ गई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये उन्होंने की है कि जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, देन द लॉ मिनिस्टर, देन द एडवाइज़र ऑन एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने DG FIA को बुला के एक दफ़ा नहीं बेशतर दफ़ा कहा है कि नवाज़ शरीफ, असफंदियार वली ख़ान साहब, शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और दीगर जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, इनको करप्शन के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया जाए। पॉइंट टू नोट हेयर इज़ कि जी, इंक्वायरी की ऑर्डर नहीं मिली, इंक्वायरी कराने का या किसी किस्म की तहकीकात कराने का ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर डायरेक्ट उनको अरेस्ट करने का था, और जब उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहा, तो उनको बताया गया कि जी, आपने तो ये बात इतनी खींच ली थी, और जो DG नैब है उन्होंने एक दिन में शहबाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सारा जो हमारा सिस्टम है, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और एक दफ़ा फिर इस प्लेटफॉर्म से हम सबसे पहले ये बात क्लियर कर दें कि अवामी नेशनल पार्टी एहतिसाब के अमल के ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये जो विच हंट हो रहा है, ये जो एक सियासी लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं और एक इंतकाम की सियासत हो रही है, पता नहीं वो वहाँ पे बैठ के कौन से नशों में, कौन से किस्म की इर्द गिर्द के लोगों को साथ बिठा के उनको लगता है कि जी, जो हमारे ख़िलाफ़ लोग हैं उन सबको हम जेल में डाल देंगे तो जो हमारे मसले हैं वो हल हो जाएंगे। उनके जो मसले हैं वो मिस गवर्नेंस के हैं, वो नाअहली के हैं। हम सारे जाके जेलों में खुद भर जाएं तो इनके जो मसाइल हैं वो नहीं हल हो सकते जब तक ये अपनी पॉलिसीज़ ना चेंज करें, और या ये इस्तीफ़ा ना दे दें और अहल लोगों के हाथ में इस मुल्क की भाग दौड़ ना दें। इसके बाद एक और बात जो बताई गई कि जो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं, इधर मैं सिलेक्ट का नहीं, इलेक्ट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, जो सारे मुल्क और कौम को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो एक बादशाही माइंडसेट है वो भी सामने आया है कि मुआवजा वो अपना सऊदी अरेबिया के बादशाह के साथ कर रहे हैं कि वो जब एक बात करते हैं तो वो बात फौरी तौर पे वो हो जाती है। वो शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान में जितनी उनकी राय की अहमियत है, उतनी मेरी, आपकी और मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए सारे भाइयों की अहमियत है। इस जमहूरी मुल्क को इस निच पर पहुंचाने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे इस मुल्क को बनने के लिए लाखों लोगों की शहादतें हुई हैं, तो इसको इतनी जल्दी से वो बादशाहत में ना बदलें। और ये जो उनका एक माइंडसेट है जो हम फेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सलाउद्दीन साहब यहाँ पे बैठे हुए, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट का कोई आला ओहदेदार, हमारे साथ चीफ मिनिस्टर साहब, वो गवारा ही नहीं करते कि वो अपोजिशन के मेंबर्स से मिले, एज इफ़ हम उनके लिए कोई और दुनिया के किसी दुश्मन मुल्क के, अगर आप कह दें कि हम उनकी कोई रिहायशी हैं। फिर जो यहाँ पे शहजाद अकबर साहब का नाम इस इंटरव्यू में बार बार लिया गया, कल सारा दिन शहजाद अकबर साहब की बातें हो रही थी, उधर जहांगीर तरीन साहब लोगों ने भी उन पे एक चार्जशीट काटी है। ये एक नामालूम अनइलेक्टेड आदमी,
یہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنایا جائے۔ آپ ایک دیکھیں کہ ایک جج جو سب سے اعلیٰ عدالت پر پہنچتا ہے وہ کتنی اپنی قابلیت دکھاتا ہے، وہ کتنی اسٹرگل کرتا ہے، اپنی کتنی پرائیویٹ لائف کی قربانی دے کے جب ایک وہ مقام پر پہنچتا ہے تو ایک ان الیکٹڈ آدمی وہ کہیں سے بھی آ کے پاور کے کوریڈورز میں انٹر ہو جائے تو وہ اس قسم کا ایک غلط غیر آئینی مطالبہ کرے، کیونکہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ سٹنگ جج کے اوپر کسی قسم کی انکوائری یا کسی قسم کی وہ ہو، لیکن اس تحریک انصاف کی حکومت میں نہ انصاف، نہ رول آف لا، نہ کسی طور طریقے کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہ بشیر میمن صاحب کی باتوں سے کھل کے یہ بات آج عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک اور جو بہت افسوسناک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر خان صاحب ہیں، اب ان کے لیے آسان بات یہ ہوگی کہ جو بھی ان کا مخالف کبھی کوئی پریس کانفرنس کرے، کوئی تصویر شیئر کرے، کوئی ٹویٹ کر دے، ان پہ ڈائریکٹ غداری کا مقدمہ بن جائے، دہشت گردی کا مقدمہ بن جائے۔ اللہ ہماری خیر کرے، ہم بھی ہر ہفتے آ کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، اب کیا پتہ ان قریب ہم لوگ بھی ہتھکڑیوں میں ٹیررزم کورٹ میں پیش ہو رہے ہوں، لیکن یہ فریڈم آف تھاٹ جو ڈیموکریسی کا ایک بہت بیسک پلر ہے، اس کی اتنی برخلاف ایک بات ہے، اور جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ ہم بھی جب حکومت کی کرسی میں بیٹھتے تھے تو یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کے ہر قسم کی تنقید کرتے تھے، ہر قسم کی لان تان کرتے تھے، اس زبان میں کرتے تھے کہ جس میں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کہ نہ ورکر اور نہ لیڈر نے وہ زبان ہماری سیاست میں نہیں استعمال کی، لیکن وہ ایک کلچر ہماری سیاست میں پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ہے، تو لوگوں نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ یہ یہاں پہ لوگوں کی چھوٹی موٹی باتیں نہیں برداشت کرتے، ڈائریکٹلی ان کے اوپر ٹیررزم کا ایکٹ لگانا چاہتے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور جس آفس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ بالکل شعبہ نہیں دیتا ان کی جو یہ باتیں ہیں۔ خان صاحب نے اپوزیشن میں تو آئی تھنک کوئی بھی ایسا نامور لیڈر نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کرپشن کے الزام نہ لگائے ہوں اور نہ انہوں نے پرسیو کرنے چاہے ہوں، لیکن جو ان کے اپنے سپانسرز ہیں، دوست ہیں، رفقا ہیں، جیسے عارف نقوی صاحب ہیں جو آج بھی کے الیکٹرک سکینڈل میں سوئی ناردرن کو 87 بلین کے واجبات ان کے ذمے ہیں، وہ فری پھر رہے ہیں، ان کا نہ کوئی نام لیتا ہے، نہ ان سے کوئی ریکوری کی بات ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے۔ پھر کل جو ان کی اپنی پارٹی میں ایک پریشر گروپ بنا تھا، یہ شوگر مافیا، اور ہم جب سے کتنے سالوں سے یہ مافیا کا اور سسیلین مافیا کا اور شوگر مافیا کا وہ سن رہے تھے، کیونکہ جو پریشر گروپ تھا جہانگیر ترین صاحب کا، انہوں نے اپنے نمبرز دکھا دیے تھے۔ تو کل جب گروپ کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہی پریشر کے اندر کیو ان کر کے انہوں نے جو جے آئی ٹی کے ہیڈ تھے ان کو بدل دیا۔ شوگر کی جو تکلیف ہے وہ اسی طرح ہے، یوٹیلیٹی سٹورز میں لوگ اسی طرح بدستور دھکے کھا رہے ہیں، 1 کلو چینی سرکاری ریٹ پہ خریدنے کے لیے سستا بازارز کا جو ایک ڈھونگ اور ڈھکوسلا تھا وہ اسی طرح خالی بازارز ہیں اور اس میں کتے بلیاں پھر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ خان صاحب کا مورل کمپس بالکل بدل جاتا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، انہوں نے یہ بات پہلے بھی دکھائی ہے اور کل کے دن تو خاص طور پہ ہر طرف سے یہ بات بہت کلیئرلی واضح ہو گئی۔ ہم اب اس فورم سے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے اپنا مطالبہ آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس جو ایلیگیشنز ہیں اور یہ جو ساری باتیں ہیں، اس میں جو ہمارے سب سے بڑا عدلیہ ہے جو ہماری، اس کی ہائیسٹ فورم کی ایک سٹنگ جج کی تذلیل ہوئی ہے، تو ہم اسی فورم کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں، اور ایک غیر جانبدارانہ فری اینڈ فیئر کمیشن کا انعقاد کریں کہ یہ جو چارجز ہیں ان کی ایک انکوائری ہو۔ اگر یہ چارجز ثابت ہو جائیں تو جن جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے
ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنے استعفے دیں، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان لوگوں سے استعفے لیں۔ اس ملک میں جہاں پہ سٹنگ پرائم منسٹرز کو چھوٹی بڑی باتوں پہ نااہل کر دیا جاتا ہے، اتنی بڑی بات کہ آپ ججوں کے اوپر منی لانڈرنگ لگا رہے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر آپ ٹیررزم کے کیسز لگا رہے ہیں، اگر یہ چارجز پروو ہو جاتے ہیں تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ان سب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر اس میں قاضی صاحب کا تعلق ہے تو وہ جو ریفرنس تھا وہ ان کی بدلیت کا سپریم کورٹ میں قرار دیا تھا کہ بدلیتی پر مجھے مبنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو پٹیشن تھا ان کے خیال میں ہو چکا جس کا ریویو منظور ہوا، تو آپ عوامی نیشنل پارٹی چونکہ لائف ون از اے جس کا مزید وہ اعلان صدر بھی آپ کا سپریم کورٹ بات کا آپ لوگ کا یہ ہے، تو کیا عارف علوی اسی طرح جو صدر ہے بیرسٹر فاروق نذیر صاحب شہزاد اکبر صاحب کے خلاف آپ لوگ درخواست دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اپنی صاحب کے حکم یا خیالات کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کیونکہ یہ باتیں اتنی جلدی سب کچھ بدل رہا ہے، ادھر جسٹس قیس عیسیٰ صاحب کا کیس کا وہ ہوا ہے، پھر یہ جو عارف علوی صاحب کو تو اصولی طور پہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن اخلاقی جرت ان لوگوں میں ہے نہیں۔ تو ابھی ہم اپنی جو پارٹی ہے اس بات پہ مشاورت کریں گے، اور جو کل کے جو انکشافات ہیں جس میں کافی سنگین ایلیگیشنز لگائی ہوئی ہیں، یس ہم ڈیفینیٹلی اس پہ مشاورت کریں گے اپنے جو سپریم کورٹ میں الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو نمائندگی ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو اپوزیشن میں جو باقی لوگ ہیں جن کے نام اس انٹرویو میں لیے گئے ہیں، جن کے اوپر یہ تہمتیں لگائی گئی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا اپنا رابطہ کر کے پھر ایک آگے کا لائحہ عمل بنائیں گے، لیکن ضرور ہم خود اگر ادھر سے کوئی نوٹس نہ لیا گیا تو ہم اپنی طرف سے پھر یہ کورٹ کے پاس جائیں گے۔ نہیں جی، یہ نہ ہمارا پلان ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کی ہے، ہم نے اپوزیشن سے علیحدگی نہیں کی، ہم نے حکومت کے ساتھ دوستی نہیں کی۔ جو ہمارے جوائنٹ ایشوز ہوں گے اس پہ بے شک ہمارا پلیٹ فارم الگ ہو، لیکن ہمارا سٹانس سملر ہوگا، اور حکومت کی جو اس طرح کی کارنامے ہیں، میں اس کو کارنامہ ہی کہوں گی، جب سامنے آتے جائیں گے تو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے سخت ترین موقف آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے خلاف آئے گا۔ دیکھیے جی، اس ملک میں ابھی بھی کچھ افسر ہیں، اس ملک میں آزاد عدلیہ ہے جو کہ خان صاحب کے یہ عزائم جو ہیں وہ پورے ہونے نہیں دے رہی، ورنہ اگر خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم اور آپ سب ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوتے۔ اور لیکن دیکھیے وہ ہمیں کیا ڈرائیں گے، وہ خود ان چیزوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیاسی طور پہ یہ سختی کبھی بھی نہیں دیکھی ہوئی۔ وہ ہم لوگوں کو جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں، جنہوں نے ملک بدری بھی دیکھی ہوئی ہے، شہادتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، اپنے کاروبار، گھر بار، بچے سب کچھ گنوائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اس چیز سے کیا ڈرائیں گے، ان کی اس ڈراوے سے ہم نہیں ڈرتے۔ اور جب تک ہم جیل کی سلاخوں کے باہر ہیں ہم اسی طرح آتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے، اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تھینک یو جی۔